محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ امام بیضاوی علیہ الرحمہ کی تفسیر کیا نام ہے اس تفسیر کا؟ انوار التنزیل و اسرار التأویل، یہ تفسیر بیضاوی کا نام ہے۔ اس میں سورہ آل عمران کا مطالعہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، تو اس میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو فرماتے ہیں ای من الصور المختلفة كالدلیل علی القیومیت والاستدلال علی انہ عالم باتقان فعلہ فی خلق الجنین و تصویرہ۔ یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم دلیل ہے اس کی حیات پر، اور اللہ تعالیٰ کا تصرف اور اس کے افعال دلیل ہیں اس کی قیومیت پر، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال کا عالم بھی ہے اور اس کے افعال میں خلق جنین اور اس کی تصویر بھی ہے۔ فرماتے ہیں وَقُرِئَ تَصَوَّرَكُمْ، اگرچہ متواتر قرأت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ بھی پڑھا گیا کہ تصورکم، ہماری قرأت کیا ہے بلکہ جو متواتر قرأت ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُم، تو اس کو کیسے پڑھا گیا؟ هُوَ الَّذِي تَصَوَّرَكُم، تو تصورہ کہاں سے بنے گا؟ تصورہ یا تصورو تصوراً سے۔ یہاں علماء نے نقل کیا کہ باب تفاعل کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہوتی ہے اپنے لیے کوئی شے بنانا۔ مثال کے طور پہ مثال دیتے ہیں تأصلت مالا، تأصلت مالا، اصلتن کہتے ہیں خزانے کو، مال کو، تو تأصلت مالا کا مطلب ہوتا ہے میں نے اپنے لیے مال جمع کیا۔ اب اپنے لیے جمع کرنے کا مفہوم محض تأصلت سے آ گیا، باب تفاعل سے۔ اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے توسطت، توسطت ای اخذت لنفسی وسادتا، میں نے اپنے لیے کیا بنایا؟ وسادت۔ تو کہتے ہیں تصورکم کا کیا مطلب ہوگا؟ صورکم لنفسی، سمجھ میں آ رہی؟ وَقُرِئَ تَصَوَّرَكُمْ ای صورکم لنفسہ وعبادتہ لا الہ الا ہو اذ لا یعلم غیرہ جملة ما یعلمہ ولا يقدر على مثل ما يفعل۔ اب یہ لا الہ الا ہو میں دو معنی لے کر آئے کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ نہیں جانتا، وہ تمام تفاصیل نہیں جانتا جو خدا جانتا ہے، جملۃ ما یعلمہ، اور نہ غیر اللہ وہ کر سکتا ہے جس پر خدا قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ میں صرف یہ دو مفہوم نہیں ہے، لیکن یہاں دو مفہوم کیوں بیان کیے امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے یہی دو صفت ذکر ہوئی ہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ صفت اولا ذکر ہوئی، اور دوسری صفت کیا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس کے بعد کیا آیا؟ لا الہ الا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا احد یعلم ما یعلمہ ہو ولا احد یفعل ما یفعلہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی؟ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اصلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی ہے کہ جو مصور فی الارحام ہے، جس کو جو رحم مادر میں پرورش پائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو پھر وہی ہوگا، لا الہ الا ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں العزیز الحکیم اشارۃ الی کمال قدرتہ و تناہی حکمتہ، یہ اشارہ ہے اللہ کے کمال قدرت اور اس کی حکمت کے غیر متناہی، تناہی حکمتہ کا مطلب غیر متناہی ہونا اس کا، یعنی لا متناہی حکمت ہے اس کی، الا قدرت، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں تناہا کرم، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر کرم کی یعنی جود و سخا کی کوئی انتہائی حد ہے تو وہ حد تک پہنچا ہوا ہے، تو تناہا اصل میں لا متناہی کے لیے بھی استعمال ہوگا، یعنی آپ کہیں فلان یتناہا جودہ ای لا یتناہا جودہ، تو اسی طرح یہاں کیا فرمایا؟ وتناہی حکمتہ ای حکمتہ غیر متناہیہ۔ قیلہ کہتے ہیں یہ فرمایا گیا یہ اس طرح بھی کہ ھذا حجاج، یہ محاجہ ہے، حجاج علی من زعم ان عیسیٰ کان ربا فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت السورة من أولها إلى نيف 80 آية تقريرا لما احتج به عليهم وأجاب عن شبههم۔ کہہ رہے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پورا ایک اصل میں حجت کا بیان ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ کون تھے؟ رب تھے، اور یہ اس وقت ہوا جب وفد نجران آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محاجہ کیا، تو یہ صورت نازل ہوئی ابتدا سے لے کر تقریباً 80 سے کچھ زیادہ آیات تک۔ کیوں نازل ہوئی ہے؟ تقریراً لما احتج به علیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن براہین کے ذریعے ان نصارہ پر حجت قائم کی تھی ان کی تقریر اور ان کے اثبات کے لیے، اور
ان اجوبہ کے اس بات اور تقریر کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شبہات کے دیے تھے. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ اپنی حجت بیان کرتے ہیں حق ثابت کرنے کے لیے, اس پر کوئی شبہ وارد کرے تو آپ جواب دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت بیان کی اور ان کے شبہات کا جواب دیا, اس کی تقریر کے لیے یہ آیات نازل ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی نجران تو یہ یمن میں ہے اس وقت. آپ جانتے ہیں نیچے سعودیہ کے بالکل ساتھ, یہ جو سعودیہ کا نیچے والا پروونس ہے آخری جو اصلاً یمن کا حصہ ہے, اس کا نام ہے جازان. تو جازان سے جسٹ نیچے جو ہے وہ کیا ہے, نجران. تو اصلاً یمن کے یہ عیسائی تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ یمن میں چونکہ ابرہا کی حکومت, ابرہا بھی وہیں سے آیا تھا, اور ابرہا اصل میں کون تھا, وہ گورنر ہے کس کا, نجاشی کا. یعنی اصلاً حکمرانی کس کی تھی, جو نجاشی تھے بادشاہ حبشہ کے, ان کی حکمرانی تھی یمن میں, اور یہ گورنر تھا اصل میں جو ابرہا تھا حبشہ کا. اللہ عالم. تو هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات, بڑی اہم بحث آ رہی ہے. وہی اللہ جس نے اپنے بندے پر آپ پر کتاب نازل کی جس میں آیات محکمات ہیں. اب یہ محکمات کے مفاہیم بیان کریں گے, بلکہ ایک ہی مفہوم بیان کریں گے. کہتے ہیں احکمت عبارتها, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی عبارت کو محکم کیا گیا ہے. محکم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں بی ان حفظت من الاجمال والاحتمال, کہ اس کی آیات کو اجمال اور احتمال دونوں سے محفوظ رکھا گیا. اجمال اور احتمال کیا ہوتا ہے؟ اجمال کا مطلب ہے کہ جہاں تفصیل کی حاجت ہو وہاں تفصیل بیان نہ کی جائے, اجمال اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ ہر اجمال جو ہے وہ بخل نہیں ہوتا, جہاں حاجت تفصیل ہے وہاں تفصیل بیان نہ کی جائے تو اس کو اجمال کہتے ہیں. عقائد کے جتنے معاملات ہیں, ضروریات جو دین ہیں, جو اصول دین ہیں, وہاں کیا اجمال ہے یا تفصیل ہے؟ وہاں تفصیل. تو وہ ساری کی ساری آیات محکم ہیں. احتمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احتمال کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک سے زیادہ معانی جن میں تضاد ہو سکے ان کے احتمالات پائے جاتے ہیں. بات واضح؟ تو کیا قرآن مجید کی وہ آیات کے جو اصول دین سے جو ہن ام الکتاب ہیں ان میں یہ احتمالات پائے جائیں گے؟ کہ آپ کہیں اللہ قل هو اللہ احد میں بڑے احتمالات ہیں. نہیں, کوئی ایسا احتمال نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا وجود ایک سے زیادہ ثابت ہو جائے. تو یہ سمجھ میں آ گئی. احکمت عبارتها بان حفظت من الاجمال والاحتمال ہن ام الکتاب. اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں ام الکتاب. کون؟ محکمات. کیا ہے؟ اصلہ, ام الکتاب سے مراد ہے اصلہ, اصل الکتاب. یرد الیہا غیرہا, جس کی طرف اس کا غیر لوٹایا جائے گا. غیر کون ہے وہ بھی اللہ بتائیں گے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ. والقیاس امہات, کہتے ہیں قیاس یہ تھا کہ امہات کہا جائے, ہن ام الکتاب کی بجائے ہن امہات الکتاب, کیونکہ ام تو ایک ہوتی ہے, آیات تو بہت ساری ہیں. جب آیات محکمات ہیں تو جمع نہیں چاہیے. تو قیاس کیا تھا؟ امہات. فافردا, تو اس کو مفرد بیان کیا گیا لفظ کو. علی تأویل کل واحدۃ, ایک تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ مراد ہو ام الکتاب کل واحدۃ منہن ام الکتاب. سمجھ آئی؟ یعنی یہاں امہات کی بجائے ام کیوں کہا گیا؟ گویا ہر آیت کو ام الگ الگ کہا جا رہا ہے. اس کو اشکال ہے؟ یہ فرمایا علی تأویل کل واحدہ, یعنی آپ یوں کہیں گے کل واحدۃ من هذه الآیات المحکمات ام الکتاب. یعنی آپ کہیں قل هو اللہ احد ام الکتاب, لیس کمثلہ شیء ام الکتاب, لا الہ الا اللہ ام الکتاب. تو یہ تعمیل کر لی, اس لیے واحد لے کر آئے. سمجھ میں؟ او علی ان الکل بمنزلۃ آیۃ واحدہ, یا تعمیل یہ کر لی جائے کہ یہ تمام آیات محکمات جو کل ہیں یہ بھی منزلہ ایک آیت کے ہیں. بات بات ہے, کیونکہ ان میں کسی بھی صورت میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا, سب کی سب محکم ہے. تو ان سب کو گویا ایک ہی آیت شمار کر لیا اور کہہ دیا کہ ام الکتاب, امہات نہیں کہا. سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ دوبارہ دیکھیے, ہن ام الکتاب اصلہ یرد الیہا غیرہا والقیاس امہات فافرد علی تأویل کل واحدۃ او علی ان الکل بمنزلۃ آیۃ واحدہ. اور واضح ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ,
ابھی اخر پہ ایک بحث آئے گی، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ دوسری ہیں متشابہات. اچھا، متشابہات کا کیا مطلب ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں محتملات. وہاں بتایا تھا نا ہم نے کہ بھئی وہاں اجمال بھی ہو سکتا ہے اور احتمال بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں محتملات میں نہ اجمال ہے نہ احتمال ہے، وہ بھی آگے اجمال کی بھی نفی آ رہی ہے. محتملات لا يتضح مقصودها، جس کا مقصود واضح نہ ہوتا. کیوں؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ اجمال ہے، اجمال کی وجہ سے جہاں تفصیل کی حاجت ہے وہاں اجمال ہے. او مخالفت ظاہر، یا کسی اور آیت کے ظاہر. چونکہ یہ امام شافعی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، تو ان کے ہاں ظاہر جو ہے وہ نص کے معنی میں نہیں ہے. ان کے ہاں ظاہر نص یعنی ظاہر وہ ہے کہ جو متبادر الی الذہن ہے. تو کہہ رہے ہیں کبھی یہ بھی ظاہر ہے متشابہات کسی اور ظاہر سے مخالفت کی وجہ سے، اس میں اجمال پیدا ہو گیا یا احتمال پیدا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ کہہ رہے ہیں لا يتضح مقصودها لاجمال او مخالفت ظاہر. اچھا پھر مقصود ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کیا امام بزاوی کا مسلک یہ ہے کہ متشابہات جو آیات ہیں ان میں مقصود نہیں معلوم ہو سکتا؟ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے الا بالفحص، ذرا دقیق امتحان لے کر، غور و فکر کر کے، والنظر لیظہر فیہا فضل العلماء، تاکہ ان آیات میں علماء کی فضیلت ظاہر ہو سکے. بات واضح؟ بھائی محکمات تو سب نے سمجھنی ہے، ہر بندے نے ایک جیسا سمجھنا ہے. فضل علماء کہاں ظاہر ہوگا؟ لیظہر فیہا فضل العلماء ویزداد حرصهم علی ان یجتہدوا فی تدبرها، اور ان کا حرص اور بڑھ جائے کہ وہ ان آیات کے تدبر میں اجتہاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں. وتحصیل العلوم، اور ان علوم کے حصول کی کوشش کریں، المتوقف علیہا، جس پر متوقف کون ہے؟ استنباط المراد بہا، ان علوم کی تحصیل کی کوشش کریں جس پر دار و مدار ان آیت سے جو مراد ہے اس کے حصول کا. یہی ہاں، اس آیت سے جو مراد ہے اس کے استنباط کا دار و مدار جن علوم کی تحصیل پر ہے ان علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. فَيَنَالُوا بِهَا، تو پھر ان علوم کے ذریعے وَبِإِتْعَابِ الْقَرَائِحِ فِي اسْتِخْرَاجِ مَعَانِيهَا وَالتَّوْفِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُحْكَمَاتِ مَعَالِيَ الدَّرَجَاتِ، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ حاصل کریں معالیت درجات، بلند درجات. کیسے حاصل کریں؟ اپنے ذہن اور اپنی ذہانت اور اپنی فطانت کو تھکا کر. بِإِتْعَابِ الْقَرَائِحِ جمع قریحہ، فِي اسْتِخْرَاجِ مَعَانِيهَا، اس کے معانی کے استخراج کے لیے، اور اس کے اور محکمات کے درمیان تطبیق کرنے کے لیے جو محنت کریں گے، اس کے ذریعے وہ کیا حاصل کریں گے؟ معالیت درجات، بلند درجات حاصل کریں. تو یہ حکمت بیان کر رہے ہیں کہ بھئی آخر اللہ میاں نے یہ کیوں حکمت کیوں ہے یہ رکھا. تو کہا کہ اس میں علماء کو تو بڑا فائدہ ہے. ہاں اس میں کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بھی ہو جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ، وہ آگے بات آ رہی ہے، فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. تو اگر دوبارہ عبارت پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کہہ رہے ہیں محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط أو متوقف عليها وبتلك وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات. هذا هو. وأما قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اشکال یہ ہو کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ محکمات اور متشابہات دونوں ہیں، کچھ جگہوں پہ اللہ نے کہا پوری کتاب ہی محکم، جیسے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ، بدایت سورۃ الہود. اس سے کیا مراد ہے؟ کسی جگہ اللہ نے کہہ دیا پوری کتاب ہی متشابہ ہے، کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین، تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ پھر یہاں فرمایا محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں. کسی جگہ کہا پورا قرآن محکم ہے، کسی جگہ کہا پورا قرآن متشابہ. اس میں تطبیق، وہ تطبیق فرماتے. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى أَلِف لام را كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا حُفِظَتْ مِنْ فَسَادِ الْمَعْنَى وَرَكَاكَةِ اللَّفْظِ.
کہہ رہے ہیں کہ پوری کتاب محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے فساد اور لفظ کی رکاکت، یعنی لفظ کا غیر فصیح اور بلیغ ہونا، اس سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ پورا قرآن مجید صحیح معانی پر، حقائق پر مشتمل ہے، اور ایسی لغت کے ساتھ ان حقائق کا بیان کیا گیا جس میں کوئی رکت نہیں ہے، رکاکہ نہیں ہے۔ یہ کتاب احکمت آیاتہ کا مطلب۔ اور پھر وَقَوْلُهُ كِتَابًا مُتَشَابِهًا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو کہتے ہیں فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي صِحَّةِ الْمَعْنَى وَجَزَالَةِ اللَّفْظِ۔ کہہ رہے ہیں پورا قرآن مجید متشابہ ہے کہ پورا قرآن مجید ہی اعجاز کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ جزالت اللفظ کا مطلب فصاحت اللفظ اور صحت المعنی۔ جیسے وہاں ہم نے فرمایا کہ حکمت میں وہ محفوظ ہے رکاکت لفظ اور فساد معنی سے، تو متشابہ کس میں ہوگا پھر پورا قرآن؟ صحت معنی فساد معنی کے مقابل میں، اور رکاکت لفظ کے مقابلے میں کیا ہے؟ جزالت اللفظ، فصاحت اللفظ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا یہ مختصراً انہوں نے یہ اشکال دور کر دیا کہ جو ذہن میں آ سکتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے یا پورا قرآن متشابہ ہے یا کچھ محکم اور متشابہ، یہ تین ہی احتمالات تھے جو قرآن میں وارد ہو سکتے تھے، اس کا بیان کر دیا۔ جزالہ اصل میں کہتے ہیں، الجزل کہتے ہیں کسی، یعنی الکلمۃ الجزلہ، یعنی لفظ کا مختصر ہونا اور فصیح ہونا، یعنی اختصار کا مفہوم بھی ہے اس کے اندر۔ فصیح سے مراد ہے، دیکھیں ایک اختصار وہ ہوتا ہے جو مخل بالمعنی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایجاز۔ یہ ایجاز کے ساتھ جو فصاحت ہو، ایجاز کا مطلب ہے ایسا اختصار جس میں اخلال بالمعنی نہ ہو، معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزل، یعنی جزالت اللفظ۔ اگلی بحث تو بڑی مشکل، وہ آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہے مختصر سی، لیکن اس میں کچھ تفصیل بیان کرنی پڑے گی، کیونکہ ورنہ وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اوخر جو ہے وہ کہاں سے معدول ہوا ہے اور اوخر کا کیا معنی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آئندہ نشست میں دیکھیں گے۔ آج اس میں جمعہ ہے نا، تو اس پر قرأت جلدی ہوتی ہے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔